اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو ہم سب کے مالک اور رازق ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، رحمت، مغفرت، بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد 30ویں پارہ میں سے ایک مختصر سی سورہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، کثرت کی خواہش نے ہلاکت میں انسان کو ڈال دیا، حتیٰ یہاں تک کہ تم نے زیارت کی المقابر، قبروں کی، کلا سوف تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر کاش کہ تم جان لیتے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جانتے یقینی علم کے ساتھ، لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے، ثم لتسألن، پھر ہم ضرور پوچھیں گے تم سے، سوال کریں گے تم سے، یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں ہم نے تم کو عطا کیں ان کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے۔ یہ 8 آیات پر مشتمل مختصر سی سورہ ہے، جس میں ابتداً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا کثرت کی خواہش نے۔ انسان کثرت تعلقات میں چاہتا ہے، انسان کثرت چاہتا ہے مال میں، انسان کثرت چاہتا ہے اولاد میں، انسان پراپرٹی میں کثرت چاہتا ہے، انسان مال و دولت میں کثرت چاہتا ہے۔ انسان کی یہ خواہشات بعض اوقات انسان کو اس طرف لے جاتی ہیں کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ فلاں کے پاس یہ چیز آ گئی تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، وہ میرے پاس کیسے آئے گی، اس سے مجھے سروکار نہیں ہے۔ میرے فلاں رشتہ دار نے گھر بنا لیا۔ ہم بچوں کی تربیت اس نہج پہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، وہ تیرے ماموں کے بیٹے نے تو یہ کر لیا، تو نے کیا کیا؟ خالہ کے بیٹے کے پاس تیرے یہ کچھ آ گیا، تیرے پاس کیا آیا؟ تیرے چچا کے بیٹے کہاں پہنچ گئے، تو کہاں پر ہے؟ تیرا فلاں رشتہ دار، وہ دیکھ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، کتنا بڑا گھر بنا لیا، اور فلاں وہ حج بھی کرایا، فلاں نے عمرہ بھی کر لیا، تو نے کیا کیا؟ ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو، یہ نہیں سکھا رہے ہوتے کہ نہیں بچے کسی نے کیسے بنایا، ہم نے اس سے سروکار نہیں ہے، تو نے اپنی زندگی میں حلال کی اہمیت کو اجاگر سمجھنا ہے، اور تو نے کم بنا لے، تھوڑا بنا لے، لیکن حلال مال کے ساتھ بنا لے۔ یہ مال کی کثرت تو انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہو تو 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں کتنے دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، ان بھیڑیوں کو ان بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دو، وہ کھائیں گے کم، نقصان زیادہ کریں گے۔ اس بکری کو چیر پھاڑ دیا، اس کو پھاڑا، اس کو پھاڑا، فرمایا یہ نقصان زیادہ کریں گے۔ اسی طرح 2 چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں، 2 چیزوں کی خواہش حد سے گزر جائے تو یہ انسان کو برباد کرتی ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہوتا ہے، انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ فرمایا حرص المرء علی المال، ہر وقت 90 کے چکر میں پڑ جائے، یہ 100 ہو جائے، یہ 100 ہو جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے۔ یہ حرص انسان کی نمازیں انسان کی ضائع کرواتی ہے، یہ حرص انسان کی اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، یہ حرص انسان کو انسانی رشتوں سے دور کرتی ہے، اپنے خاندان سے دور کرتی ہے، اپنے دوست احباب سے دور کرتی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، جب بھی آپ کا کبھی نظارہ ہو، تھوڑی سی آواز کی، جب بھی آپ کا کوئی نظارہ ہو آپ دیکھ لیں،
جب بھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، ہمارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، ہم سب سے پہلے دیکھتے کیا ہے؟ یار کس وقت کا پروگرام ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم کرتے ہیں، فوت ہو گیا، فون آیا فلاں فوت ہو گیا، ہم کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پروگرام ہے، کب تک کا ارادہ ہے ان کا جنازے کا؟ پھر ہم اپنا شیڈول بناتے ہیں یا جنازے کے وقت پہ پہنچ جائیں، جنازے کے وقت پہ پہنچ جائیں، بس ٹھیک ہے جائیں، جا کے حاضری لگوا کر کے آ جائیں گے ہم۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ ہم اپنی دکانداری قربان نہیں کر سکتے، ہم دکان کے چند گھنٹے قربان نہیں کر سکتے اپنوں کے لیے، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے ہم جی رہے ہوتے ہیں، جن کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، جن کے غم ہمارے غم ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ اور یہاں ایک حقیقت بھی ہے، چلیں ابھی کہہ دیتا ہوں، ہم جب شادی کے کارڈ لکھتے ہیں نا تو اپنے امیر رشتہ داروں کو، غریبوں کو اچھا یاد دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے بعد میں ان کو بلانا ہے کہ نہیں بلانا۔ لیکن وہی رشتہ دار جنہیں ہم شادیوں پہ اپنی خوشیوں میں اوائڈ کرتے ہیں، نہیں بلاتے، ہمارے غم پہ سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں۔ ہماری تکلیف کے موقع پر ہمارا غریب رشتہ دار پہلے پہنچے گا۔ پیسے والا بھی سوچ رہا ہوگا کہ دکان پہ کسی کو بٹھا کر کے جاؤں، غریب پہلے پہنچ جائے گا ہمارے غم کے موقع پر۔ یہ کبھی آزما کر کے دیکھ لیجیے۔ تو الہاکم التکاثر، انسان کو کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ سب سے پہلی چیز مال کی کثرت۔ مال کی کثرت میں انسان اتنا ڈوب جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں یار ابھی دیکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتے ہیں نماز، ابھی دکانداری کا وقت ہے، گاہک کا وقت ہے، ابھی تو سیل شروع ہوئی ہے اور ابھی تو بسم اللہ کی ہے، ابھی میں چلا جاؤں، چلو بچہ کوئی آتا ہے، پھر یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عصر کا وقت ہوتا ہے، ابھی اچھا جاتا ہوں، سورج غروب ہونے لگتا ہے، اٹھ کر کے 4 ٹھونگے مارتا ہے اور کہتا ہے میں نے نماز ادا کر لی، 4 ٹھونگے مار کر کے آ جاتا ہے۔ اور دوسری حرص انسان کو جو برباد کرتی ہے، حرص المرء علی الشرف، کہ مجھے چودھری بنا دو۔ کبھی وہ مذہب کے نام پہ چودھری بننا چاہتا ہے، کبھی وہ برادریوں کے نام پہ چودھری بننا چاہتا ہے، کبھی وہ خاندانوں کے نام پہ چودھری بننا چاہتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح مجھے کچھ بنا دو، کچھ دے دو مجھ کو۔ یہ حرص جو ہوتی ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہے۔ خادم نے مخدوم بننا چاہنا کہ میری خدمت کی جائے، مجھے کچھ سمجھا جائے، مجھے بڑا بنایا جائے۔ اور اس چیز نے سب سے زیادہ برباد کیا تھا عبداللہ بن ابی کو۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، شدت کی مخالفت کی، اور اللہ کے غضب کا اس طرح شکار ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنانے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ 3 کام کیے، 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام اس کے لیے کیے۔ اپنا کرتا دیا کفن کے طور پر، خود کھڑے ہوئے جنازہ پڑھایا، قبر میں اترے اور پھر قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ کیا اتنا بڑا جرم تھا اس کا؟ یہ بھی چودراہٹ چاہتا تھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کرام بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، گدھے پہ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں ان کے گھر کی طرف۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو ظاہر ہے اب لوگ چل رہے ہیں، کچے راستے ہیں، دھول اڑ رہی ہے۔ اس نے ناک پہ ایسے کپڑا رکھ کے کہنے لگا آپ ادھر بیٹھا کریں، کیوں دھول اڑا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے کچھ کلمات کے صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درگزر کرو، چلے گئے، بیمار پرسی کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی۔ وہیں پہ بات ہوئی کہ اس طرح عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو وہاں پر حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو پورے مدینے کا بڑا چودھری تسلیم کر لیا گیا تھا، اس کا ڈیرہ آباد تھا، لوگ فیصلے لے کر کے آتے تھے، اس کی چودراہٹ قائم تھی۔ آپ تشریف لے آئے، ہر کوئی فیصلہ چاہتا ہے آپ سے کروانا، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ آپ کو نہیں مانتا یا مانتا ہے، اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جھگڑے کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔
کہ یہاں کسی کی وہ پکھ نہیں ماری جائے گی، حق پہ فیصلہ ہوگا۔ اب اس کا ڈیرا ویران ہو گیا، اس کے دل میں اس چیز کا رنج ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے، اس وجہ سے وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ حرص المرء علی الشرف، یہ شرف، اپنے آپ کو چدراہٹ کا جو ہے گمان کرنا کہ مجھ کو کچھ بنایا جائے، یہ انسان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی یہ ووٹوں کا سلسلہ ہے، کس کس کے جا کر کے منت سماجت نہیں کریں گے، ایک ایک پرچی کی خاطر، کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے، کسی کے داڑھی کو ہاتھ لگائیں گے کہ مجھے کچھ بنا دو بس۔ کچھ تو اعتکاف میں بھی باز نہیں آتے، وہ بھی وہاں پہ بھی مانگ رہے ہوتے کہ ہمیں کچھ دے دو، پرچی دے دو ہمیں۔ انسان کس طرح حریص ہو جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے پہ پہنچ گئے، قبر تک انسان پہنچ گیا، لیکن یہی حرص رہی، میں بڑا، مال آ جائے، عہدہ آ جائے، تعلقات بن جائیں، میرا اس سے تعلق ہو، میرا اس سے تعلق ہو، میرا دنیا کے تعلقوں پہ نظر دوڑاتا رہا، دنیا کے ساتھ تعلق بناتا رہا، دنیا والے کے ساتھ تعلق نہ بنایا، اپنے رب کے ساتھ تعلق نہ بنایا، اس نے دنیا کے ساتھ تعلق نبھاتا رہا، بناتا رہا، اور تلاش کرتا رہا کہ یہاں پر عزت ملے گی۔ یبتغون عندہم العزہ، دنیا کے لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، فللہ العزت جمیعا، عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، عزتیں اللہ کے پاس ہیں، دنیا کے پاس نہیں ہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اقتدار اللہ جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے اقتدار چھین لے، جس کو چاہے عزتیں عطا کرے، جس سے چاہے عزتیں چھین لے، یہ اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے پر پہنچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پاس ایک پوری وادی سونے کی ہو، پہاڑوں کے پہاڑ سونے کے انسان کے پاس ہیں، یہ خواہش کرے گا کاش ایک اور، یہاں تک کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دے گی، اس کے سوا اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ اتنا سونا مل جانے کے باوجود پھر خواہشیں اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لکڑیاں تھیں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، فرمایا یہ انسان ہے اور چل رہا ہے، زندگی گزارا ہے، خواہش جنم لیتی ہے، میرے پاس یہ ہو، مل گیا، پھر اگلی خواہش انگڑائی لیتی ہے، میرے پاس یہ ہو، وہ بھی مل گیا، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، موت آ جاتی ہے انسان کو۔ کبھی کسی انسان کی پوری زندگی کی پوری خواہشیں مکمل نہیں ہوتی، ابھی تشنہ تکمیل ہوتی ہیں، ابھی خواہشات باقی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی کا اختتام آ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، انسان قبر کے دھانے پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ آخری لمحات آتے ہیں اس وقت کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موت کی وہ نظارہ دیکھ لیتا ہے کہ اب آخری لمحات آ رہے ہیں، اس وقت کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دو۔ اب تھوڑے سے ٹائم میں کیا کرو گے بھائی تم؟ فاصدق، یا اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب اس وقت کہتا ہے یا اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے خواہش کیا آتی ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، واقم من الصالحین، یا اللہ میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ اس وقت انسان اس چیز کی خواہش کرے گا، اور اس وقت کہے گا والتفت الساق بالساق، آواز دے گا جب پنڈلی سے پنڈلی رگڑا کھا رہی ہوگی، موت کی کیفیات شروع ہو چکی ہوں گی، پھر کہے گا حل من راق، کوئی دم کرنے والا، کوئی دم کرنے والا بلا لو۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا دم کرنے والا کوئی بلا لو کہ مجھ کو بچا لے، میرے ان لمحات کو، میری زندگی کی سانسوں کو بچا لے، کسی کو بلا کر کے لے آؤ میرے پاس۔
کیوں انسان موت نہیں چاہتا ہوتا؟ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے۔ میری اور آپ کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہے، موت کون پسند کرتا ہے؟ زندگی کے بڑے بڑے پلان میں ہم نے اپنی موت کو کبھی رکھا ہی نہیں، اپنی موت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اپنے دنیا سے جانے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ سارے پلان کرتے ہیں، اس سال کمیٹی ڈالیں گے، یہ بنائیں گے، اگلے سال یہ کریں گے، اس سے اگلے سال یہ کریں گے، اس سے اگلے سال یہ کریں گے، سارے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، لیکن اس سارے پروگرام میں کبھی اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ وقت تو آنا ہی آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ کسی عربی شاعر نے کہا الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے ہر ذی روح نے اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ والموت قدح کل نفس شاربوہا، اور موت ایک ایسا پیالہ ہے، قدح پیالے کو کہتے ہیں، والموت قدح کل نفس شاربوہا، اور موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر انسان نے، ہر نفس نے اس پیالے سے پینا ہی پینا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ لیکن جب جانا ہے اور یہ یقینی ہے، اور یہ بھی یقینی ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، باپ بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد آگے، یہ ایک ترتیب ہے دنیا میں آنے کی، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادے کے ہاتھوں پہ بچوں کے جنازے ہم نے دیکھے نہیں، پوتوں کے جنازوں کو اٹھا کر کے جاتے نہیں، باپ کے کندھے پہ بیٹے کا جنازہ اٹھتا نہیں دیکھا ہم نے۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، آنے کی ترتیب ضرور ہے۔ پھر جب جانا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ موت تو کوئی پسند نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ موت کی، اللہ کی ملاقات کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی خواہش جو انسان میں نظر آتی ہے وہ اس کے لیے پھر تیاری کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے اعمال، اپنے دن اور اپنے رات۔ میں ایک بزرگوں سے کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اذکار بہت کرتے ہیں۔ ان سے قربت ہوئی، بات ہوئی، ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کیوں؟ کہتے پتہ کوئی نہیں کب اللہ بلا لے، میرا جی چاہتا ہے جب میرا رب مجھ کو بلائے میں باوضو اس کی بارگاہ میں جاؤں، میں باوضو اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ میں ذکر ہر وقت اس لیے کرتے رہتا ہوں پتہ نہیں کب موت کا پیغام آ جائے، جب موت کا پیغام آئے تو میری زبان پہ اسی کا ذکر ہو، میں اس حال میں اپنے رب کے پاس جانا چاہوں۔ کہا یہ ہماری خواہشیں ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا پسند، اللہ بھی اس سے، اللہ سے ملنا، جانا ہے، تیاری ہے ہی کوئی نہیں، فکر ہے ہی کوئی نہیں، سوچ ہے ہی کوئی نہیں، کس منہ کے ساتھ اپنے رب کے پاس جانا ہے، کیا لے کے جانا ہے۔ کبھی ہمارے ہاں سوچ آئی ہو، کبھی میں نے آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہو کہ قبر کی انتہائی وحشتوں میں من و مٹی کے نیچے ہم نے جانا ہے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی جب ہمیں غسل کوئی اور دے رہا ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہماری محبوب ترین چیزیں ہم سے علیحدہ کر دی جائیں گی، محبوب ترین چیزیں ہم سے علیحدہ کر دی جائیں گی۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ یار اس بندے کو یہ موبائل بڑا پسند تھا، آئی فون تھا اس کے پاس، تو یہ قبر میں اس کے ساتھ بھیج دو، نہیں بھیجیں گے۔ اس نے بہت مہنگی گھڑی لی تھی، کتنے لاکھوں کروڑوں کی خریدی تھی، تو یہ گھڑی اس کے ساتھ قبر میں بھیج دو۔ یہ محبوب چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کی، تو وہ نہیں جاری ہوتی۔ یہ کپڑے اس نے بڑے مہنگے بنوائے تھے، یہ ساتھ بھیج دو۔ بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں، آپ کے اعمال ہوتے ہیں، وہ اچھے ہیں وہ برے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
انسان کے تعلق تین طرح کے لوگوں سے ہے، تین طرح کے۔ ایک وہ جو انسان کی موت تک انسان کے ساتھ ہے، ادھر انسان کو موت آئی وہ چیزیں سب پرائی ہو جاتی ہیں۔ دوسری وہ جو قبر تک آپ کے ساتھ ہے۔ تیسرے وہ جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک موت تک آپ کے ساتھ ہے، ایک قبر تک آپ کے ساتھ ہے، اور ایک قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ کس سے محبت کریں گے؟ جو قبر میں آپ کے ساتھ ہے، جہاں کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا نا، اس سے پیار کرنا چاہیے نا۔ جہاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہو تو اس سے پیار کریں گے، آپ اس سے محبت کریں گے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں جو آنکھیں بند ہوتے ہی ہم سے سب سے پہلے جدا ہوتی چیز، ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ دنیا ہوتی ہے، وہ مال ہوتا ہے، وہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اسباب ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، ساری چیزیں پرائی ہو جاتی ہیں، اور ان پرائی چیزوں پہ پھر جھگڑا ہو رہا ہے۔ جنہیں ہم سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان پہ اولاد میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ میری ہے، یہ باپ کی نشانی میں نے رکھنی ہے، یہ میں نے رکھنی ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت بھی چیزوں کو چھپا جاتے ہیں، جو اس وقت بھی باپ کی موت آئی ہوتی ہے، کفن دفن کے انتظام کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے ادھر پاکستان میں ہوا، لاہور میں ہوا۔ انہوں نے کہا ابا جان، لوگوں نے فون کیا کہ آپ کے والد گرامی فوت ہوئے، جنازے کا کیا پروگرام ہے؟ کہا جنازہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو ہم جائیداد کو تقسیم کریں گے، جب تقسیم ہو جائے گی پھر جنازے کے لیے آپ کو بتا دیں گے۔ یہ لاہور کا واقعہ۔ اور میت کو اٹھا کر کے سرد خانے میں جمع کروا دیا۔ 8 دن اولاد لڑتی رہی، جھگڑتی رہی، پھر جب تقسیم ہوئی تو 8ویں دن باپ کی میت کو لا کر کے پھر دفن کیا۔ 8ویں دن لا کر کے باپ کی میت کو دفن کیا۔ کس مال پہ ریجھے جا رہے ہیں جو سب سے پہلے پرایا ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو پھر یہ غلط رواج بھی چل پڑا، کفن فلاں دے گا رشتہ دار آ کر کے۔ آپ نے جو پیسہ کمایا وہ کدھر گیا کہ آپ کو کفن بھی کسی اور کے پیسے کا دیا جائے؟ مہمان گھر میں آئے، کھانا فلانا کھلائے گا، قبر کے پیسے فلاں دے گا۔ یہ بھی ایک غلط کام سارا ہم نے شروع کر دیا۔ تجہیز و تکفین کا انتظام انسان کے اپنے مال سے ہونا چاہیے۔ فلاں رشتہ دار لائے گا کفن، فلاں قبر کے پیسے دے گا، فلاں یہ کرے گا، غلط سارے کام۔ کیوں؟ آپ کا مال آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیوں بوجھ بنتے ہیں دوسروں کے لیے؟ 3 دن بیٹھ کر کے پوری برادری کھانے کھا رہی ہوتی ہے، خاندان بیٹھے ہوتے ہیں ادھر کھانا کھانے کے لیے۔ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کیوں مبعوث کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، میں نے تو لوگوں پر جو بوجھ پڑے تھے نا رسم و رواجوں کے، ان کو اتارنے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا کہ انسانیت تو بوجھ کے نیچے آ گئی رسموں کے، آپ یہ بوجھ ہٹا دیں، انسانیت صحیح طور پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن انسانوں نے کہا نہیں، ہم نے تو رسموں کے بوجھ اپنے اوپر رکھنے۔ ایک بندہ اپنی بیٹی پال پوس کے دے دیتا ہے، سب سے پہلے جہیز کے نام پر ہم ان سے کھینچتے ہیں، جہیز کے نام پہ ہم بٹورتے ہیں ان کو، بیٹی بھی لے لی، جہیز بھی لے لیا۔ یہ بھی کون سی شریعت اسلامی ہے؟ اور پھر جب وہ ہمارے ہاں رہتی، زندگی گزارتی، ہمارے گھر کے کام کاج کرتی دنیا سے جاتی ہے تو کہتے کفن اس کے پچھلے آ کر کے دیں گے، روٹی اس کے بھائی آ کر کے دیں گے، فلاں کام فلاں کر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان تجھے کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، میرے پاس یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں پہ پہنچ جاتے ہو، قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ اور یہ جو وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آ کر کے پیغام ملتا ہے نا کہ رب راضی ہے، آ جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ نجم، سورہ فجر کی آخری آیات میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس نکلا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی، رب تجھ سے راضی ہے،
اللہ تجھ سے راضی ہے، تو رب کی تقسیم پر راضی تھا۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو ایک خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے ملک الموت فرشتوں کے حوالے کر دیں گے اور وہ اسے لے کر کے جائیں گے آسماں کی طرف۔ خوشبو بڑی، آنے جانے والے فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یار کون ہے جس کی روح کو اس اعزاز کے ساتھ، اس اکرام کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آسمان کی طرف لے جایا جا رہا ہے کون؟ وہ فرشتے آپس میں تعارف کرواتے ہیں، یہ فلاں بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں بستی میں رہنے والا، آج اس کی اجل آئی تھی، آج اس کی روح کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس اعزاز کی فکر کرو، اس کے اعزاز کے بارے میں سوچو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری روح کو اللہ کی طرف سے جنت کا لباس ملے، اس فکر میں زندگی گزارو۔ دنیا کے لباسوں کی فکر چھوڑ دو، آخرت کے لباس کی فکر کرو۔ فرمایا بڑی عزت کے ساتھ فرشتے تعارف کروائیں گے، آسمانوں کے دروازے کھلیں گے، رحیم و کریم رب کے سامنے لے جایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اب نیچے تدفین کے انتظام ہو گئے ہیں، اس سے سوال کچھ ہونے ہیں، میرا قاعدہ ہے، میرا قانون ہے، میرا طریقہ ہے، اسے واپس لے کر کے جاؤ، اس سے سوال پوچھے جانے ہیں۔ سوال ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 سوال ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے بارے میں 3 سوال ہوں گے۔ اور یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ثابت قدمی دیتا ہے، اس لیے فرمایا جب قبر میں دفن کر لو تو اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا پڑھا کرتے تھے جب کسی کو دفن کر لیتے تو قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یا اللہ اب سوالوں کا سلسلہ ہونے لگا ہے، اسے صحیح سچی بات کہنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ آقا قبر پہ جب کسی کی تدفین ہوتی تو وہاں یہ دعا کیا کرتے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یا اللہ ثابت قدمی سے عطا فرما، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا نے فرمایا 3 سوالوں کے جواب دیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتہ چلا کہ تیرا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور دین اسلام ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھتا تھا، میں اللہ کے قرآن کو پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو ثابت قدمی دیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا نم کا نامت العروس، اور اس کے لیے آواز دی جائے گی افرشوا لہو فراش الجنہ۔ فرشتوں گھر والے تو کھجور کی چٹائی پہ اسے لٹا کر چلے گئے، تم ایسا کرو یہ بندہ میرا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ۔ افرشوا لہو فراش الجنہ، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو۔ وفتحوا لہو بابا من ابواب الجنہ، اور اس کو گھر والے تو اوپر سلیٹیں ڈال کے مٹی ساری ڈال کر کے ایک سوراخ بھی باقی نہیں رہنے دیا، اب جنت کے لیے کھڑکی بھی اس کی کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان قبر میں لٹایا جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہے، ایک بار قبر اسے بھینچتی ہے اور فرمایا یوں ہو جاتی ہیں، ایسے یوں کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح اس کی پسلیاں یہ اس طرح مل جاتی ہیں آپس میں۔ ایک مرتبہ قبر انسان کو دباتی ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایسے کر کے دکھایا جس طرح یہ پسلیاں آپس میں انگلیاں اس طرح پہ وصل ہو گئیں، فرمایا اس طرح انسان کو ایک بار، اور پھر جو نیک ہوتا ہے اسے وسعت دے دی جاتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اس کو اسی طرح دبا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ان لمحات میں حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے ایسا کرے کہ جن کے لیے جنت کے بچھونے بچھنے والے ہیں، اللہ ہم سب کی قبروں کو جب ہم جائیں اپنی قبروں میں وسعت عطا فرمائے۔ تو محترم حضرات، یہ وقت قبر کا جو ہے یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، آخری لمحات آئے، بیمار ہو گئے، اب زندگی کی سانسیں آخری ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے، بیمار پرسی کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو یہ رونے لگے۔ کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارتیں ملی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کہا میں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لمحے گزرے، میرے زندگی کے سب سے قیمتی دن، سب سے قیمتی راتیں وہ تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری گزری۔ اگر اس حال میں اللہ لے جاتا تو مجھے کوئی اور ہے ہی نہیں تھا معاملہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہم دنیا میں مگن ہو گئے، وہ کیفیتیں باقی نہیں رہیں۔ اب ڈر لگتا ہے کہ رب کے سامنے کس طرح جانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیتیں ہیں، کبھی میری آپ کی یہ ہوئی ہے؟ میری اور آپ کی کیفیت کبھی ہوئی ہے کہ ہم نے کس منہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جانا ہے، کن اعمال کے ساتھ جانا ہے؟ بلال سے پوچھا، بلال کوئی عمل ایسا جس پہ تجھ کو بڑا گمان ہو کہ یہ عمل تو میرا اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہوگا؟ کہا ایمان کے سوا میرے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی بہت کچھ ہے، ہمارے جیسے اعمال ہی کسی کے نہیں ہیں، ہمارے دعوے اتنے بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم خالی ہوتے ہیں، خالی پیپے کی طرح کھڑک رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس سوائے دعووں کے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، وہ کہتے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے۔ ابو بکر گزرے رضی اللہ تعالیٰ نے، کتنی بار جنت کی بشارتیں ملی ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے امت کے ہر انسان کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے پایا، اللہ بدلہ دے گا۔ ایک چڑیا کو شاخ پہ بیٹھے دیکھا، کہا تو کتنی خوش نصیب ہے، زندگی گزارے گی چلی جائے گی، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، مجھ سے تو میری زندگی کا حساب لیا جائے گا، میں اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو کیسے دوں گا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں عثمان قبرستان سے گزرتے، قبروں کو دیکھتے تو داڑھی بھیگ جاتی آنسوؤں سے۔ کہا یہ گھاٹی بڑی سخت ہے، یہاں اکیلے پڑھنا ہے، اکیلے حساب دینا ہے، یہاں پر کون ہوگا میرے ساتھ؟ یہ وہ عثمان ہے جنہیں 8 دفعہ ایک جگہ پہ کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ کہا تھا تو جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، 8 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر وہ قبرستان جا کر کے ہل جاتے۔ میرا کیا بنے گا یہاں پر آ کر، کیسے حساب دوں گا زندگی کا؟ اقترب للناس حسابهم هم فی غفلۃ معرضون، انسان تیرا حساب تو بڑا قریب آ گیا، تو ابھی بھی غافل ہے، اب بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ دنیا کا ایک یہ چھوٹے چھوٹے ادارے بنے نا، یہ نیب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حساب دینے سے سارے گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے؟ انسان سے حساب لے رہا ہے اور انسان گھبرا رہا ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی کا حساب دوں۔ 3 4 کھاتے بنائے ہوتے ہیں دکانوں کے علیحدہ علیحدہ، FBR کے لیے علیحدہ ہے، دوسرا علیحدہ ہے، تیسرا علیحدہ ہے۔ گھبراتا ہے انسانوں کو حساب دینے کے لیے، تو رب کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دے لیں گے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کتابیں کھول لیں گے، انسان کی کتابیں کھلیں گی ساری، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ کانپ رہے ہوں گے اور اعلان کریں گے یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ جو ہمارے نامہ اعمال کی بایوگرافی کھلی ہے، میری زندگی کی کتاب کھلی ہے، اس کتاب میں تو ہر چیز درج ہے، میں نے کیا کھایا، میں نے کیا پہنا، میں نے کب کھایا، کب کیا پہنا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کس سے لیا، کہاں دیا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ اور لقمان نے جو کہا اپنے بیٹا ایک عمل بھی وہ رائی کے دانے کے برابر زمین کی پنہائیوں میں ہے یا آسمان کی وسعتوں میں ہے، اللہ اسے بھی تیرے سامنے لے آئے گا۔ آسمانوں کی وسعتوں میں تیرا ایک عمل چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر ہے یا زمین کی پنہائیوں میں ہے، اللہ اسے بھی باہر نکال لے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو ہلاکت نے کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ یہ مال کی کثرت چاہتا ہے، یہ اولاد کی کثرت چاہتا ہے، یہ انسان چودراہٹیں چاہتا ہے،
مجھ کو کچھ بنا دو، مجھ کو کچھ بنا دو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے دھانے پہ پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش انسان تو جان لیتا کہ تیری حقیقت کیا ہے، تجھے میں نے دنیا میں بھیجا کیوں تھا، تو کر کیا رہا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کاش انسان تو دیکھ لیتا، جان لیتا۔ باقی ہے اس میں بیک گیئر نہیں ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ کہا جائے گا کہ نہیں بھائی اب جو آ چکے سو آ چکے، پھر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی میں مل چکے ہوتے، ہم سے آج ہماری زندگی کا حساب نہ لیا جاتا۔ تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف گیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن میں تم سے پوچھوں گا میں نے تمہیں کون کون سی نعمتیں دی تھیں اور ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا۔ سب سے پہلے تو یہ پورا سٹرکچر، یہ پوری باڈی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے ایک ایک عضو، ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں کیسے عطا کیا۔ سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک میرے رب کی عطا ہے اور بلا معاوضہ ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی بیماریوں سے۔ ایک جگر ٹرانسپلانٹ، کروڑ ڈیڑھ کروڑ گئے، ساری زندگی میڈیسن پر، اور وہ جگر میرے رب نے مجھے اور آپ کو فری میں دیا ہے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن، 1.5-2 کروڑ، اگلے کی زندگی بھی داؤ پر، اپنی زندگی بھی داؤ پر، میرے رب نے فری میں نہیں دیا۔ یہ آکسیجن مسلسل استعمال کر رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک۔ وہ ایک عربی کی کہاوت بھی ہے، ہاں بڑا واقعہ یاد آیا، عربی تھا، بڑا امیر آدمی تھا، بیمار ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل لے گئے، تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو بل بنا، اس میں آکسیجن کے بھی کچھ 1000 ریال انہوں نے ڈال دیے۔ وہ رونے لگا، ڈاکٹروں نے سمجھا شاید غریب آدمی ہے، اتنا بل نہیں پے کر سکتا، تو انہوں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، آپ رونے لگ گئے بل دیکھ کر کے؟ وہ کہنے لگا میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں تمہیں یہ بل پے نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں رو صرف اس لیے رہا ہوں کہ ابھی چند گھنٹے تم لوگوں نے مجھے آکسیجن دی ہے تو اتنا بل بنا دیا، ساری زندگی میں رب کی آکسیجن استعمال کرتا رہا، رب نے کبھی مجھ سے بل لیا ہی نہیں، کبھی بل میرا رب نے مجھ سے لیا ہی نہیں، مفت میں آکسیجن دیتا رہا، ساری زندگی گزر گئی۔ تو رب کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ پورا سٹرکچر دیکھ لیں، اللہ نے عطا نہیں کیا۔ یہ دل کی بیٹری چارج کر کے دی ہے، زندگی جب سے شروع ہوئی ماں کے پیٹ سے 4تھے مہینے سے دل دھڑکنے لگا اور موت تک یہ دھڑک رہا ہے، پورے جسم میں خون سپلائی کر رہا ہے۔ اتنی لمبی چارجنگ کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ آپ کے موبائل تو ہم دیکھتے ہیں نا یار، چارجنگ کتنا ٹائم نکالے گی اس کی، 24 گھنٹے نکال لے گی بیٹری، کتنا ٹائم ہوگا؟ یہ دل دھڑک رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے، پورے جسم میں خون کی سپلائی دے رہا ہے، اور جتنی آپ کی زندگی ہے اتنی دیر تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چارج کر کے دیا ہے، مسلسل چل رہا ہے، پورے جسم میں خون دے رہا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پوچھوں گا تم سے، میں نے تمہیں شعور دیا تھا، عقل دی تھی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، یہ سننے کے لیے کان، یہ پکڑنے والے ہاتھ، یہ دوڑنے والے قدم، یہ شریانوں میں دوڑتا ہوا خون کس نے عطا کیا؟ وہ مالک کہتا ہے میں تم سے پوچھوں گا پھر کہ یہ جو میں نے صحت، زندگی، تندرستی، یہ سب کچھ دیا تھا، اسے کہاں لگا کر کے آئے؟ یہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ میں اسی حدیث پہ اختتام کروں گا جو آغاز میں پڑھی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دو ان پر، وہ کھائیں گے کم، نقصان زیادہ کریں گے۔ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دو، وہ بکریوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، کھائیں گے کم، کھانا کتنا ہوگا لیکن برباد کر دیں گے۔ اسی طرح 2 چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں، 2 چیزیں انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟
فرمایا حرص المرء علی المال، انسان ہر وقت مال 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 کے چکر میں پڑ جائے، یہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نہ رشتہ داریاں رہتی ہیں، نہ اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے، نہ عبادات رہتی ہیں، نہ دوست احباب رہتے ہیں، ہر وقت مال کے چکر میں پڑ گیا، فرمایا اس کی زندگی برباد ہی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا حرص المرء علی الشرف، بندہ کہے بس مجھے چودھری بنا دو، کسی طرح میرا نام ہو جائے، کونسلر بن جاؤں، مجھے کسی مسجد کا صدر بنا دو، مجھے کسی جگہ پہ کچھ کر دو، میرا نام ہو جائے، مجھے بناؤ۔ کبھی ذاتوں کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ، سیاسی جماعتوں میں جا کر کے، کبھی مذہبی جماعتوں میں جا کر کے اسی خواہش میں لگا ہے کہ مجھے کچھ بنا دو۔ آقا فرماتے ہیں اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ دو چیزیں، مال کثرت سے اور شرف، عزت چاہنا لوگوں سے بڑائی چاہنا، فرمایا انسان کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے پھونکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالک و مولا ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو ہمارے بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اے مالک و مولا ہمارے ان بھائیوں بہنوں کی اولادوں کو، ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کر دیجئے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اے اللہ ہماری وہ بہنیں، وہ ہمارے بھائی جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ انہیں بھی بیٹوں کی نعمت عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا ہمارے بھائی بہن جو بیمار ہیں گھروں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، مالک سب کو مکمل صحت عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا ایسی صحت عطا فرمائیے جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ اے مولا کریم ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرمائیے، خیر عطا فرمائیے، بھلائی عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر دیجئے، بغض سے پاک کر دیجئے، حسد سے پاک کر دیجئے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ اے مالک و مولا بڑوں کی عزت کرنے والا بنائیے، چھوٹوں پہ رحم کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ ہمارے مال میں، جان میں، اجناس میں برکت عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا ہمارے مال، جان، اجناس میں برکت عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا جو ہمارے بہن بھائی اس دنیا کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں پہنچے ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے، اور ہم جو یہاں موجود ہیں ہم سب کو زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے در کا محتاج بنائیے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیجئے، ہم سب کی نیک حاجات کو، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔